الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کئی درسوں سے غزوہ احد سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اسی سے متعلق اللہ رب العزت نے چند باتوں کو مزید ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم غزوہ احد کا جو پورا واقعہ ہے اس واقعے کو ایک مرتبہ دوبارہ سے تازہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آیات کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو الفاظ ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ جو الفاظ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، ایک کہتے ہیں غزوہ اور دوسرا کہتے ہیں سریہ۔ غزوے سے مراد وہ جنگ ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے صحابہ کو بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، یہ کل 10 سال کا عرصہ ہے۔ اس 10 سال میں پہلا سال تو ریاست کی بنیادی تشکیل کے اندر لگا، اس ایک سال کو ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد کل 9 سال بنتے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر ریاست قائم فرمائی۔ ان 9 سال میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات فرمائے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اوسطاً ایوریج جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ہر سال میں 3 جنگیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں۔ ایک جنگ کا لڑنا ایک سال کے اندر بھی کسی ملک کے لیے بہت مشکلات کا باعث ہوتا ہے، لیکن چونکہ جنگ وسائل کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی، یہ جنگ مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی، یہ جنگ اللہ رب العزت کی مدد کی بنیاد پر لڑی گئی، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تمام کے اندر فتوحات عطا فرمائی۔ اور 27 غزوات میں کل 1048 صحابہ 1048 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ انہی کے اندر یہ غزوہ احد ہے، 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 2 سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر یہ جگہ ہے، مقام ہے، ایک پہاڑ ہے جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام احد پڑ گیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ بدر کی لڑائی کے بعد جس کے اندر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور کفار مشرکین جو تھے مکہ مکرمہ کے قریش، یہ ذلیل و خوار ہو کے واپس بھاگے تھے۔ اب ان کے دلوں کے اندر بدلے کی ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی، چنانچہ پورا لشکر تیار کر کے 3000 مسلح افراد کے ساتھ یہ خاموشی کے ساتھ بغیر کسی اطلاع کے دیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کی اطلاع پیش فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو کیا واقعی یہ لوگ لڑنے کے لیے ہی آ رہے ہیں یا کسی اور مقصد سے آ رہے ہیں۔ جب یہ بات پکی ہو گئی کہ نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کیا جائے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کریں اور ان کو بھرپور جواب دیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت بھی یہی تھی، مگر چونکہ بدر کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں اکثر صحابہ کو شریک ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا،
کیونکہ یہ بہت جلدی کے اندر افراتفری کے عالم میں لشکر تیار ہوا تھا۔ تو اب بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کی تمنا تھی کہ ہم بدر کے میدان میں شریک تو نہ ہو سکے، ہم نے وہ ساری کی ساری کسریاں احد کے میدان میں پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ کے دربار میں قسمیں کھائی تھیں، وعدے کر رکھے تھے۔ لہٰذا ان جوشیلے نوجوانوں نے، ان جوشیلے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری چاہت اور ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کو یہ بات سمجھ میں آئے، ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مسلمان ڈر گئے تھے اس لیے اپنے شہر کے اندر دبکے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اپنی چاہت کے باوجود ان کی چاہت کو مقدم کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر احد کے میدان میں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ 1000 افراد کا لشکر تھا مسلمانوں کا جو تیار ہوا۔ جب احد کے میدان میں پہنچے تو ان میں 300 افراد تھے جو منافقین تھے۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ اس نے وہاں پہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جناب، آپ نے جو ہے وہ چند جوشیلے نوجوانوں کی بات کو مان لیا، اور ہم جو سرداران ہیں مدینہ منورہ کے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، فراست والے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، عقل بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، آپ نے ہمارے مشورے کو ٹھکرا دیا، اس کو ایک طرف کر دیا، تو ہم تو ایسے یہاں پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے فری آف کاسٹ نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ میں سے جانا چاہے، میں کسی کو روکتا نہیں۔ چنانچہ 300 منافقین تھے جو مسلمانوں کو اس وقت پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب غور کریں، ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی تو کفار کی تعداد 3000 تھی، 3 گنا بڑا لشکر آ رہا تھا۔ یہ بھی ایک چیلنج تھا بہت بڑا۔ پھر اس سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اپنوں میں سے 300 افراد وہ تھے جو مسلمانوں سے جدا ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس کے باوجود صحابہ کو اس بات پر یقین تھا کہ بدر کے میدان میں تو ہم تو 313 تھے، اللہ نے وہاں پر ہماری مدد فرمائی، یہاں پر تو ہماری تعداد 700 ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر سرخرو فرمائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا، تفصیل آگے آ رہی ہے اسی واقعے کی، اس سے پہلے درمیان کی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن افراد کو اپنی عقلوں پر ناز تھا، جن کو اس بات پر ناز تھا کہ ہم بڑی عقل والے ہیں، بڑی سمجھ والے ہیں، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کے عمل کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے، آگے آیت آئے گی انشاءاللہ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ اعمال میں، مختلف کاموں میں مشورے میں شریک کریں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے جی مشورے میں خیر ہے، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ انسان جب کسی شخص سے، صاحب فراست آدمی سے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی اپنے بڑے سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس معاملے کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جن کو اپنی عقلوں پہ ناز تھا وہ دنیا میں تباہ ہو گئے، جن کو اس بات پہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہماری طرف سے امیر مقرر کیے گئے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے مشورے کے بعد جو فیصلہ کر لیا اگرچہ ہماری رائے کے خلاف ہو، مگر چونکہ بڑے کا فیصلہ ہے، مشورے کی بات ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس فیصلے کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں صحابہ کا درجہ دے دیا۔ اور جو اس مشورے کے عمل کو سمجھ نہیں سکے، اپنی عقل کو سامنے رکھا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، آخرت میں تو ان کے لیے تباہی ہے ہی صحیح۔ تو ایک مشورے کے بارے میں یہ بات مل گئی اس آیت کے ذریعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے، کہ انسان اپنے تمام کاموں کے اندر دوسروں سے مشورہ کرے، بڑوں کے ساتھ مشورہ کرے اور ان سے مشورہ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کئی مرتبہ کسی اپنے بڑے سے، صاحب رائے آدمی سے
کسی بڑے سے مشورہ کرتا ہے اور وہ مشورے میں کوئی رائے دیتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رائے عقل کے خلاف ہوتی ہے، اصول کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے تو یہ رائے اس کے مقابلے میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے سوچا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے، کون سا ان کاموں میں سے کروں؟ کسی سے مشورہ کیا، اس نے کہا جناب یہ کام کر لیں۔ اب اس کی عقل چیخ چیخ کر پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے، یہ کام بہتر ہے۔ علماء نے لکھا، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگرچہ عقلاً یہ دوسرا کام بہتر ہے، مگر چونکہ پہلے کام کے اندر مشورہ ہو چکا، اگرچہ یہ درست نہیں تھا، اگرچہ عقل کے خلاف تھا، اگرچہ اصولوں کے خلاف تھا، مگر اس کے باوجود مشورے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ برکت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلوں کا تبدیل کر دینا، فیصلوں کے نتیجے میں، فیصلوں کے ذریعے سے نتیجے کا آ جانا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے کے بعد احد کے میدان میں باہر جا کر لڑائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اب جب احد کے میدان میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت کی جانب رکھا، یعنی پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ پہاڑ تھا، اور آگے کی جانب جو جگہ تھی اس کو دشمن کے لیے منتخب فرمایا کہ جب دشمن آئے گا تو پہاڑ ہماری پیٹھ پہ ہوگا، تاکہ اس طرف سے کسی قسم کے دشمن کے حملے کا کوئی خوف نہ رہے۔ مگر ایک جانب ایسی تھی کہ جہاں پر پہاڑی سلسلہ ختم ہو رہا تھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو حکم فرمایا، جن کے امیر سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ان کو امیر مقرر کر کے کہا کہ آپ نے یہاں پر کھڑے رہنا ہے اور اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے۔ دشمن جہاں کہیں سے بھی آئے ہمارے اوپر حملہ کرے، ہمیں فتح ہو کہ شکست ہو۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی استعمال فرمائے، اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو مختلف جانور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اس جگہ کو چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح 2 ٹوک حکم ارشاد فرمایا، 50 افراد کو وہاں پہ مقرر کیا، اور اس کے بعد جنگ کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صفیں بنوائیں اور صفیں بنوا کر دشمن کا انتظار کیا۔ یہ 3000 افراد کا لشکر آیا، لشکر کے آ جانے کے بعد لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، انہوں نے بڑی زوردار قسم کا وار کیا، اور اس وار کے نتیجے میں کفار سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے۔ اب جب یہ بھاگ رہے تھے تو 2 لشکر تھے دائیں اور بائیں، ایک کی قیادت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دوسرے کی قیادت حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹے ہیں یہ کر رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے۔ ان دونوں نے بار بار اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم پلٹ کر جبل رومات کی طرف سے آئیں اور آ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں، مگر جب کبھی وہاں سے آتے 50 افراد کا لشکر موجود تھا، انہوں نے زبردست قسم کی تیر اندازی کی اور ان کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اب کفار کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، بدحواسی ان کے اوپر چھا گئی، چنانچہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب جب یہ بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے تیر چلا رہے تھے۔ یہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کے آئے تھے جن کے پاس دف تھے، وہ دف بجا رہی تھیں اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے فوجیوں کو ابھار رہی تھی جنگ کے اوپر۔ مگر جب یہ جنگ کا پاسا پلٹا اور مسلمانوں نے شدت کے ساتھ حملہ کیا تو اس حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عورتیں بھی بھاگنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے دف بھی پھینک دیے، جو ساز و سامان ساتھ تھا وہ سب پھینکا، اپنے بالوں کو، کپڑوں کو نوچ رہی تھی۔ بدحواسی کا ایک عجیب عالم تھا۔ اور جو کفار کے جنگجو تھے وہ بھی گھوڑوں کے اوپر بھاگ رہے تھے، اور راستے میں جو سامان اپنے گھوڑوں کے اوپر جنگی تھا اس کو بھی راستے میں پھینک رہے تھے، تاکہ گھوڑے کے اوپر جو سامان کا وزن ہے وہ کم ہوتا جائے اور گھوڑا تیزی کے ساتھ یہاں سے بھاگے۔ اس عالم کے اندر جب یہ مسلمانوں نے ان کو بھگانا شروع کیا تو یہ جو 50 افراد تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت سا مال غنیمت ہے جو نیچے رکا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھی ان کو بھگانے کے ساتھ ساتھ اس کو جمع کر رہے ہیں، جنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ نیچے اترتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے حکم تک یہاں سے اترنا نہیں، لہٰذا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اتریں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بات ارشاد فرمائی تھی، مگر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت تک تھی جب تک جنگ چل رہی تھی۔ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، جب جنگ ختم ہو چکی ہے اب تو معاملہ ہے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے جمع کرنا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا، تو اس میں ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا، دو باتیں ہو گئیں، اختلاف رائے ہو گیا۔ 10 صحابہ کی رائے کچھ اور تھی، 40 کی رائے نیچے اترنے کی تھی۔ بہرحال 40 افراد نیچے اتر گئے، امیر لشکر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 افراد کے ساتھ ٹیلے پہ موجود رہے۔ اب جب یہاں سے لشکر بھاگ رہا تھا تو اسی بھاگتے لشکر کے درمیان میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں ایک ٹرائی اور لیتا ہوں جبل رمات سے۔ اب انہوں نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو دیکھا وہاں پہ صرف 10 افراد ہیں، انہوں نے وہاں پر زوردار حملہ کیا، اور وہاں سے حضرت اکرمہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی آواز دی کہ میں پیچھے سے حملہ کر چکا ہوں، تم آگے سے حملہ کرو۔ اب یہ دونوں جانب سے جو مسلمانوں کے اوپر شدت کے ساتھ حملہ ہوا تو مسلمان پھر بوکھلا گئے، اور وہ بھی ان کے بھی حواس معطل ہونا شروع ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا پیش آ گیا ہے، اور گرد و غبار بھی اتنا اڑنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تلوار چلانے والے کی تلوار کس پر پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ کے اندر اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کی تلوار ان کو لگی اور اس سے وہ شہید ہو گئے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ تلوار جو ہم چلا رہے ہیں یہ کسی مسلمان پر لگ رہی ہے یا کسی کافر پہ لگ رہی ہے، بدحواسی بھی پھیل گئی تھی۔ پھر اسی کے درمیان ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک کافر تھا، اس کا ایک مشرک تھا، اس کا نام تھا ابن قمعہ، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان محمدن قد مات، کہ بے شک مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے، ان کو تو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اب جب یہ بات پھیلی اور اس نے زوردار نعرہ بلند کیا، مسلمانوں کے جو رہے سہے حوصلے تھے وہ بھی ایک دم پست ہو گئے، اور وہ بالکل حوصلہ ہار گئے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہم کیا جنگ کریں۔ اب اس عالم کے اندر کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر دل ویسے ہی مرجھایا ہوا تھا، شکلوں کے اوپر جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شکل پہ 12 بج رہے تھے، تو حوصلے بہت زیادہ پست ہو چکے تھے۔ اس عالم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کھڑے تھے، کفار نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کا گھیرا تھا وہ گھیرا بھی ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا۔ اب جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تو صحابہ میں سے بعض صحابہ تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرا اور وہاں سے ایک کسی اور جانب منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اسی منتقلی کے درمیان ایک گڑھا تھا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں لگا، اور لگنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے دیکھا کہ یہ زمین پہ گر گئے ہیں تو یہی ابن قمعہ بدبخت جو تھا اس نے زوردار پتھر مارنا شروع کیے۔ ایک پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر آ کے لگا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بھی پھٹ گئے، خون خوب بہت زیادہ بہنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور پتھر پھینکا، یہ جو پتھر دوسرا پھینکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پر ایک جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کو خود کہا جاتا ہے، یہ لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے جس کو سر پہ پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کا وار نہ لگے۔ اب ہوا یہ کہ پتھر جو آ کے اس لوہے کی ٹوپی کے اوپر خود کے اوپر لگا تو اس کے اندر لوہے کی کڑیاں تھیں، وہ کڑیاں نیچے آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی سختی کے ساتھ اندر جا چکی تھیں کہ وہ باہر نہیں نکل رہی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کے ان کو کھینچ کے باہر نکالا۔ اس کی وجہ سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت بھی شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت مبارک بھی اس کے اندر شہید ہوا۔ اب اس موقع کے اوپر بعض صحابہ نے جب یہ دیکھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا، اے مسلمانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ آواز صحابہ نے سنی تو باوجود اس کے کہ اب اس وقت پہ بدحواسی کے عالم کے اندر تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں جنگ کی طرف بلاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ تھے جو صحابہ کے کانوں میں پڑے، وہ ساری کی ساری بدحواسی ان سے دور جاتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اتنا ان کے دلوں کے اوپر سوار تھا ہر وقت پہ۔ جیسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو پلٹ کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھیرا ڈالا، مگر اس وقت تک کفار نبی علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، چنانچہ خوب تیر اندازی ہوئی۔ اس تیر اندازی کے درمیان ایک ایک کر کے صحابہ آگے بڑھتے رہے، اور آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر کسی ایک تیر کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے نہیں دیا۔ انہی کے اندر ہی حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے اندر 1000 تیر چلائے، 1000 تیر چلائے، اور 1000 تیر چلاتے ہوئے ہر تیر جب وہ چلاتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں میں نے کسی شخص کے لیے یہ الفاظ نہیں سنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے، یہاں تک کہ ہاتھ چھل ہو گئے پورے۔ پھر انہی کے درمیان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر 100 سے زیادہ تیروں کو روکا، ڈھال پہ نہیں روکا، اپنے ہاتھ آگے کر کے 100 سے زائد تیروں کو روکا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے درمیان موجود تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اپنے سینے کو کر لیا اور کفار کے مقابلے میں اپنی پیٹھ کو کر لیا، اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کفار کے جو تیر تھے وہ آ رہے تھے، ابو دجانہ کی پیٹھ پر لگ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو دجانہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ اپنے سینے پہ تیر کھاتے ہیں، تم پیٹھ پہ تیر کھا رہے ہو۔ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، مگر ساتھ میں آپ کا ادب سامنے ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی پیٹھ کیسے کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اس بات کو برداشت کر لیا کہ میں اپنی ریڑھ کی ہڈی پر پیٹھ پر تیر کھاتا رہوں، مگر آپ کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس موقع پہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے صحابہ نے گھیرا، اور بہرحال اس کے بعد صحابہ آہستہ آہستہ جمع ہوتے گئے، اسی کے درمیان میں یہ بات مدینہ منورہ تک بھی پہنچی۔ وہاں سے بہت سارے افراد جن میں خواتین تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، یہ ساری کے ساری افراد دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں کے اندر ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پر طبی امداد دی، فرسٹ ایڈ دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا، اور اسی کے درمیان مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ دوبارہ سے مجتمع ہوئی، دوبارہ سے جمع ہوئی، اور انہوں نے دوبارہ سے اٹیک کیا۔ اس پورے واقعے کو اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر کے صحابہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں، آئندہ کے لیے سبق ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ تصعدون، یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، یعنی دشمن نے تم پہ حملہ کر دیا تھا دونوں طرف سے، اور تمہیں کوئی بات سجائی نہیں دے رہی تھی، اور تم اس وقت پہ وہاں سے بھاگ رہے تھے اور بھاگ کر پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اذ تصعدون، یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی پر اپنے پاؤں نہیں موڑ رہے تھے، یعنی کسی کی بات سن نہیں رہے تھے، کسی کی بات پر متوجہ ہو کر واپس جنگ کے میدان میں نہیں آ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ تمہیں رسول ایک جانب سے بلا رہے تھے اپنی طرف۔ فاصابکم غما بغم، تم نے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اس وقت پہ فراموش کر دیا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا 50 افراد یہاں سے ہلے نہ، اس بات کی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بلانا پڑا اپنی جانب، اس سے پہلے تم نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں تھے، تو تم نے 2 طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ،
اللہ نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بدلے میں تمہیں ایک تکلیف پہنچائی، بدلے میں تمہیں ایک تکلیف دی، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ تمہارے 70 افراد اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، تمہیں زخم کھانے پڑے، تمہیں بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں وہاں پہ آئیں۔ یہ سارا کا سارا ہم نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ تمہیں ایک غم کے بدلے میں دوسرا غم دے دیا۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ جو تم میں سے فوت ہو گئے تم ان پر کسی قسم کا غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں مصیبت آئی ہے اس مصیبت پہ تم پریشان نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم سبق سیکھ سکو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العزت جو تم کام کرتے ہو ان کو خوب جانتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر ہیرا انسان کان سے نکالے تو اس کی جو اس وقت پہ حیت ہوتی ہے، اس کی جو شیپ ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو کسی جگہ پر بیچا جا سکے۔ اس ہیرے کو بھٹی کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہیرا نکلتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی قیمت کا بکتا ہے۔ تو اس ہیرے کو بھٹی کے اندر پکنا پڑتا ہے، اس ہیرے کو چمکنے کے لیے، اس ہیرے کو قیمت لگانے کے لیے ایک بھٹی کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ پر اللہ رب العزت نے یہ مختلف حالات بھیجے ہیں تاکہ ایک وقت وہ آئے کہ یہ ہیرے کی طرح چمکنے لگ جائیں اور پوری دنیا کے افراد کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کار یہ فرمایا، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے اس غم کے بعد، اس پریشانی کے بعد، اس تکلیف کے بعد ہم نے تمہارے اوپر امانتن، ایک امن کو، ایک اطمینان کی کیفیت کو اتارا۔ یہ اطمینان کی کیفیت کیا تھی؟ نعاسن، ایک اونگ تھی جو ہم نے تمہارے اوپر طاری کر دی۔ جنگ کے درمیان اچانک سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اوپر ایک اونگ آ گئی۔ حیران ہوتا ہے انسان، جنگ کا میدان ہو، تلوار ہاتھ کے اندر ہو، موت کا خوف ہو، سامنے دشمن نظر آ رہا ہے، ان حالات کے اندر نیند کیسے آ سکتی ہے بندے کو؟ مگر یہ نیند فطری نیند نہیں تھی جو انسان کو آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اونگ تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط فرمایا۔ ایمان والوں کے دلوں میں جو اس وقت پہ غم پھیلا ہوا تھا، غم آیا ہوا تھا کہ ہم تو اس جنگ کے اندر ہار چکے ہیں، ہم سے تو بہت بڑی کوتاہی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ جو غم دل کے اندر آ رہا تھا اللہ رب العزت نے اس غم کو دور کرنے کے لیے ایک اونگ عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ارشاد فرمائی اس آیت کو سننے کے بعد کہ خدا کی قسم میں جنگ کے میدان میں تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور میں نے تلوار اٹھائی تھی دشمن پہ وار کرنے کے لیے کہ اس حال کے اندر مجھ پر اونگ طاری ہو گئی، میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، پھر میری آنکھ کھلی، میں نے تلوار اٹھائی، پھر دشمن پہ حملہ کرنا چاہا، پھر دوبارہ اونگ میرے اوپر آئی، یہاں تک کہ میں نے اس تلوار کو گرا دیا۔ 2-3 بار میرے ساتھ ہوا۔ یہ اونگ تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور ایمان والوں کو اس وقت پر جو پریشانی تھی اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو دور فرمایا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے، اسی اونگ کو قرآن کریم نے بعض جگہوں پہ سکینہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سکینہ سے مراد یہی ہے کہ کئی مرتبہ جنگ کے میدان کے اندر، کئی مرتبہ مختلف مقامات پر انسان اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو، ذکر کے موقع پہ بھی، کبھی جہاد کے میدان کے اندر بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ جو ایسے موقع پہ نیند، جو نیند کا وقت نہیں تھا، ایسے موقع پہ اگر کوئی نیند آتی ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے دل کے اوپر سکون کو نازل کرنا ہوتا ہے، دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جہاد کے موقع پہ یا اللہ کی یاد میں، ذکر کے موقع پہ اگر انسان کو نیند آ جائے تو یہ نیند اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر پڑھاتے ہوئے، نماز کے درمیان میں، پڑھائی کے دوران میں اگر نیند آئے تو یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ عام طور پہ طلباء کے درمیان یہ بات بڑی مشہور ہے، اکثر کہا کرتے ہیں جی پڑھائی کے درمیان نیند اس لیے آتی ہے کہ یہ نیند نہیں ہوتی، یہ اللہ کی جانب سے سکینہ ہوتی ہے۔
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سکینہ نہیں ہوتی، اگر پڑھائی کے درمیان نیند آ رہی ہے تو یہ پڑھائی کے درمیان نیند اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات علماء طلباء کے لیے بھی ہے، عام عوام الناس کے لیے بھی ہے، یہ غلطی عمومی طور پہ ہوتی ہے۔ وہ ارشاد فرمائی، مخاطب حضرت نے چونکہ طلباء کے کسی درس میں بات ارشاد فرمائی تھی تو خطاب طلباء کو کیا، مگر یہ بات عمومی ہے۔ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلباء کئی مرتبہ سبق پڑھتے ہوئے استاد کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کتاب کے حاشیے میں کتاب کی عبارت کے اندر گم ہو جاتے ہیں، استاد کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض طلباء پڑھائی کے درمیان غفلت کا شکار ہوتے ہیں، یا بعض طلباء ذکر کے اندر لگ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی جانب سے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ہیں۔ اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہو، واعظ و نصیحت ہو، جمعے کا بیان ہو، جمعے کا خطبہ ہو، درس قرآن کا سلسلہ ہو، تمام کے تمام ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا جائے، کسی قسم کا ذکر اس وقت پہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمتن متوجہ ہو کر جو بھی درس قرآن دے رہا ہو، جو بھی واعظ و نصیحت کر رہا ہو، جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، جمعے کا بیان کر رہا ہو، تعلیم ہو رہی ہو، اس کے درمیان میں ہمتن متوجہ ہو کر اس بندے کی طرف جو تعلیم کروا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اس کی جانب دیکھا جائے۔ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ہدایت یہ دل کا کام ہے، لیکن یہ ہدایت دل میں کانوں سے نہیں اترتی، آنکھوں سے اترا کرتی ہے۔ ہدایت دل کے اندر کانوں سے نہیں اترا کرتی، ہدایت دلوں کے اندر آنکھوں سے اترا کرتی ہے۔ انسان پوری طرح سے متوجہ ہو، جو کوئی شخص بھی نیکی کی بات کر رہا ہے اس کی طرف، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اپنا قرب یقیناً عطا فرمائیں گے۔ بہرحال نعاسن وہ نیند تھی، یغشا طائفۃ منکم جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا تھا، وطائفتن اور ایک گروہ تم میں سے وہ بھی تھا، یہ منافقین کی گفتگو ہے، قد اہمتہم انفسہم جن کو ان کی جانوں نے ہلاک کر دیا تھا، یعنی یہ جب یہاں سے نکل کر واپس مدینہ چلے گئے تھے اور مدینہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ پیچھے تو اتنے صحابہ کی شہادت ہو گئی، اتنے افراد زخمی ہو گئے، اب ان کو ڈر لگنے لگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آئیں تو پھر بدلے کے اندر ہمیں قتل کرنا شروع کر دیں کہ تم 300 افراد جو بھاگے تھے اس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ اب یہ اپنے دلوں کے اندر ڈر رہے ہیں، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے جیسا کہ جہالت کے زمانے میں لوگ گمان کرتے تھے۔ یقولون یہ لوگ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہے، کیا ہماری رائے بھی سنی جاتی ہے؟ ہم نے بھی ایک رائے دی تھی احد کے میدان کے اندر، اور ایک رائے نبی علیہ السلام کے جوشیلے ساتھیوں نے دی تھی جو نوجوان تھے، ہماری بات تو مانی نہیں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کیا ہماری رائے کا بھی کوئی اعتبار ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ تمام کے تمام معاملات تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک اپنے دلوں میں اس بات کو وہ چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک جو آپ کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، وہ بات کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقولون یہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے لیے کوئی معاملہ ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا تو یہاں پر ہم لوگ قتل نہیں ہو جاتے، یعنی اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہم نے یہ کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑو، اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینے کے اندر رہ کر لڑا جاتا تو ہم میں سے اتنے افراد شہید نہیں ہوتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے جوشیلے ساتھیوں کی رائے کے بدلے میں اپنے اتنے ساتھیوں کو مروا دیا۔ قل آپ فرما دیجئے، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے اور تمہارے لیے اللہ کی جانب سے قتل ہونا مقرر ہو چکا ہوتا تو تمہارا قتل اسی مقام پہ ہونا تھا جہاں پر اللہ رب العزت نے لکھا تھا۔ موت جس جگہ پر جس وقت پر اللہ نے مقرر کر رکھی ہے اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ معاملہ اس وجہ سے ہے، یہ معاملہ اس وجہ سے ہے کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ تاکہ اللہ رب العزت آزمائے
ما فی صدورکم، کیا تمہارے سینوں کے اندر چھپا رکھا ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور جو تم نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے اللہ اس کو ظاہر کر کے دنیا کے سامنے بیان کر دے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقی معنوں میں ایمان والے کون ہیں، اور واقعی جو صرف زبان سے کلمے کا اظہار کرنے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العزت خوب سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں جمع ہوئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بعض ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کے سامنے ان کے کچھ اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بات یہ تھی کہ بعض صحابہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جب 313 تھے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی تھی، آج ہم 1000 ہیں، آج دیکھو ہم ان کفار کو کس طریقے سے ناک کو چنے چبواتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں ہونی، فتح ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، فتح ہونی ہے تو اللہ کی مدد سے ہونی ہے۔ تو تمہیں جو اس دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے، جو تم احد کے میدان میں واپس جا رہے تھے، حقیقت یہ تھی کہ یہ تمہارے ساتھ واقعہ اس وجہ سے پیش آیا کہ تمہارے بعض اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں یہ سزا عطا فرمائی، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے سٹیمپ لگا دی وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ قیامت تک کسی شخص کو صحابہ پر بھونکنے کی نوبت نہ آئے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ نے ان تمام افراد کو معاف کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ کے معاف کرنے کے بعد کون اس دنیا کے اندر ہے جو ان کے اوپر انگلی اٹھائے؟ کون ہے جو بات کرے کہ صحابہ میں سے اتنے بھاگ گئے تھے؟ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی جانب سے تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے صحابہ کا تزکیہ ہو سکے، صحابہ وہ ہیرے ہیں جن کو تراشا جا سکے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ جب وہ زمین پہ چل پڑے تو کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے، یعنی یہ منافقین کے بارے میں، کہ جب یہ مسلمان چل پڑے اپنے غزوے کی طرف، اپنی جنگ کی طرف، تو یہ کہنے لگے لو كانوا عندنا، اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے، اگر تم مدینہ کے اندر رک جاتے، ما ماتوا، تو تم مرتے نہیں، وما قتلوا، اور نہ تمہیں قتل کیا جاتا، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے جو اللہ نے مقرر کر، یہ اللہ کی جانب سے حسرت ہے، یہ اللہ کی جانب سے حسرت ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی انسانوں کو، لوگوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی لوگوں کو مارتا ہے، یہ انسان کا مرنا یا زندہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کام تم دنیا کے اندر کرتے ہو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے صحابہ کو بتا دیا کہ دیکھو تم ان کی باتوں میں نہ آنا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو تم مرتے نہیں، تمہیں موت سے کیوں ڈر ہے؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، او متتم، یا تمہیں موت آ گئی، لمغفرۃ من اللہ، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے بخشش ہے، ورحمۃ، اور وہ رحمت ہے، خیر مما یجمعون، جو بہت بہتر ہے اس چیز سے جو انہوں نے اپنے گھروں میں جمع کر رکھی ہے، جو مال و دولت منافقین نے اپنے گھروں میں جمع کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں اگر تم شہید ہو جاؤ تو شہادت کی جو موت تمہیں آئے گی، اللہ کی جانب سے بخشش کے پروانے جو تمہیں نصیب ہوں گے، اللہ کی جانب سے جو رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، یقیناً وہ بہت بہتر ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم شہید ہو گئے یا مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، گھبرانے کی بات کیا ہے، تمہیں تو پروردگار ہی کی جانب دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ جب تمہیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے، جس پروردگار نے تمہیں یہ جان امانت کے طور پہ دے کر تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے اتنے افراد شہید ہو گئے؟ جو شہید ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی امانت تھی، اللہ نے اپنی جانب بلا لی ہے۔ لہٰذا
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے تنبیہ فرمائی اور ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیا، اور ان کو حقیقت یہی ہے کہ جیسے ہیرے کو تراشا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے ان کو تراش کر ان کو تنبیہ فرما دی۔ ایمان والوں کے لیے بھی اس واقعے کے اندر یہی سبق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، وہاں پر انسان کو اپنی عقل کو پیچھے رکھ دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مقدم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل بیتی ببلد حبیبک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔